السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابصار علم شیبانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹاک۔ دوستو، شب برات کا موقع ہے۔ شب برات کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ شب برات پر کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس میں حدیث سے، قرآن سے کیا ثابت ہے، کیا ثابت نہیں ہے، کتنی بدعات ہیں، کتنے خرافات ہیں، اس طریقے سے شب برات میں کیا کیا نئی چیزیں ہیں، کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، اللہ کے نبی سے اس کے اگلے دن کے روزے کیا ثابت ہے، اسی سب پر بات کرنے کے لیے آج کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ میں شب برات کے تعلق سے کچھ کہوں گا تو ظاہر سی بات ہے، چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، لہٰذا میں چاہ رہا ہوں کہ اکابر علماء کرام کے ویڈیو کلپ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ سب سے پہلے متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کی ایک بہت ہی اچھی کلپ ہے شب برات کے تعلق سے، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، او کما قال۔ 15 شعبان، جس کو لیلۃ البراءت اور شب براءت کہا جاتا ہے، احادیث میں شعبان کی اہمیت ہے، اس اعتبار سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزے رکھتے وہ شعبان میں رکھتے تھے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آنے پر دعا جب مانگتے تو شعبان کا ذکر بھی فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اور رمضان تک اے اللہ ہمیں پہنچا دے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کا جو چاند ہے اس کو اچھی طرح محفوظ رکھو، اس کا حساب کرو رمضان کے لیے۔ تو چونکہ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، شعبان رمضان کی تمہید ہے، شعبان رمضان المبارک کی تیاری ہے، اس کی خاص اہمیت احادیث کے اندر آئی ہے۔ پھر شعبان میں 15 شعبان یعنی 15ویں رات، اس کو لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے عربی میں، اور ہمارے اس کو شب براءت کہتے ہیں، یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خصوصیت سے توبہ قبول فرماتے ہیں، لوگوں گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرماتے ہیں اس رات کو۔ اس رات کے بارے میں بطور خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے، جو کہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388۔ اسی طرح امام بہقی کی شعب الایمان جلد 3 صفحہ 378 پر روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی درمیانی آدھے شعبان کی بات رات ہو، یعنی 15ویں شب، فقوموا لیلہا، تو اس رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کا روزہ رکھو۔ تو 15 شعبان رات کی عبادت اور دن کا روزہ یہ مستحب ہے، رکھنا چاہیے، نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن کا روزہ نہ رکھے اور 15 شعبان کی شب کا قیام نہ کرے، کوئی اس پر ملامت نہیں، کوئی اس پر نکیر نہیں، کوئی اس پر اعتراض نہیں۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو بہت اچھا کرتا ہے، لیکن اس رات کو قیام اجتماعی کرنا، نوافل کی جماعت کرانا، باقاعدہ تداعی کر کے لوگوں کو دعوت دینا، یہ مناسب نہیں۔ اسی طرح باقاعدہ شعبان کے روزے کے لیے رمضان کے روزے کی طرح عمومی سحری کے اعلان کرنا، عمومی افطاری کے اعلان کرنا، سحری افطاری کا اہتمام کرنا، یہ مناسب نہیں۔ یہ عبادت ہے، اجتماعی نہیں، انفرادی ہے۔ فرض، واجب، سنت مؤکدہ نہیں،
بلکہ زیادہ سے زیادہ مستحب کے درجے میں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے بہت سارے مشائخ سے اس رات کا قیام بھی ثابت ہے، رات کی اہمیت کے پیش نظر عبادت بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو کرنی چاہیے۔ ہاں ایک بات کا بطور خاص خیال رکھیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہمیں اس سے بچنا ہے کہ ہم اس فہرست کے اندر شامل نہ ہوں۔ یہ حدیث شعب الایمان للبیہقی کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3556۔ الترغیب والترہیب کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 1547، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس آئے، اتانی جبرائیل علیہ السلام فقال هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، یہ شعبان کی درمیانی شب ہے، یعنی 15ویں شب ہے۔ وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ غَنَمِ كَلْبٍ، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، یعنی بہت بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزادی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ لیکن لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک و الی مشاجع ولا الی قاطع رحم ولا الی مسبل ولا الی عاقل لوالدی ولا الی مدمن خمر۔ یہ 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 کینہ رکھنے والا، نمبر 2 رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کرنے والا، نمبر 4 شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، نمبر 5 والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 6 شراب کا عادی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر دکھ کی بات ہے، محرومی کی بات ہے کہ اس رات بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم ہو جائے اور انسان کی مغفرت نہ ہو سکے۔ اس لیے ہمیں اہتمام کرنا ہے، ہم شرک سے توبہ کریں، کینے اور بغض سے توبہ کریں، قطع تعلق سے توبہ کریں، شلوار ٹخنے نیچے رکھنے سے توبہ کریں، والدین کی نافرمانی کرنے سے توبہ کریں، شراب پینے سے توبہ کریں۔ اگر کوئی شخص اس گناہ کے اندر ملوث ہے توبہ کر لے، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا فیصلہ کر لے، سچی پکی توبہ کرے۔ بہرحال میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، 15 شعبان شب براءت لیلۃ البراءت کی رات عبادت بھی کر سکتے ہیں، 15 شعبان کو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ نہ تو اجتماعی عبادات کا اہتمام کریں، اجتماعی کا معنی کہ باقاعدہ اعلان کریں، تداعی کریں، اشتہار چھپا کے جمع کریں، انفرادی عبادت ہے۔ ہاں اگر اتفاقاً کچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں، آپ نے تلاوت بیٹھ کے کر لی ہے، ذکر کر لیا ہے، اللہ کا نام لے لیا ہے، بیان ہو گیا ہے، سن لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں لوگوں کو جمع کر کے بیان کرنا، سمجھانا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو عبادت کرنے میں حرج نہیں ہے، مستحب ہے، کرنی چاہیے، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھیں، خاص کھانے نہ پکائیں، اور جو عبادت کا اہتمام نہیں کرتا اس کو مجرم نہ سمجھیں، غلط نگاہ سے نہ دیکھیں، اور توبہ کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کا اہتمام، اللہ تعالی اس رات کی عبادت، اس رات کا قیام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کے روزے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یہ کر لیں کہ سب سے بہترین بات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد کوئی گناہ نہ کریں، کچھ تلاوت کریں، ذکر کریں اور سو جائیں۔ صبح اٹھ کے تہجد پڑھیں، پھر وتر پڑھیں، اور یوں فجر کی نماز تک خود کو اعمال کے اندر مشغول رکھیں، جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ پوری رات اجر اور عبادت کے اندر شمار فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو آپ سن رہے تھے متکلم اسلام وکیل حناف حضرت مولانا الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہم کے ویڈیو پیغام کو۔ انہوں نے کہا کہ شب برات یہ کوئی فرض، واجب یا سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب ہے، عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے علماء اور اکابر کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عبادت نہ کرے، کوئی نوافل نہ پڑھے، اور اس طرح کے اس میں اعمال نہ کرے، بلکہ منکر نہ ہو
تو اس کو ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اجتماعی کوئی عبادت ہو، تداعی کر کے لوگوں کو بلا کر کے نوافل پڑھے جائیں، یا اسی طریقے سے دعا کیا جائے، تلاوت کیا جائے تداعی کر کے۔ ہمارے یہاں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اشتہارات وغیرہ نکالے جائیں کہ فلاں مسجد پر اس طریقے سے دعا ہوگی، عبادت ہوگی، نفل نماز پڑھی جائے گی، ہمارے یہاں کم ہوتا ہے۔ لیکن ایسا کرنا غلط ہے۔ انفرادی طور پر یہ ایک عبادت کی رات ہے، اس میں عبادت کرنا چاہیے، اور اگر کوئی نہ کرے، قبرستان نہ جائے، اسی طریقے سے عبادت نہ کرے، سو جائے، تو اس کو ملامت نہیں کرنا چاہیے، چونکہ حضرت نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ یہ مستحب کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ویڈیو کلپ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو بھی دیکھیں۔ مولانا منظور مینگل صاحب نے کیا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، محترم خواتین و حضرات، شب برات کے بارے میں کچھ اختلاف علماء کا اور عوام میں ایک تشویش کہ شب برات کے فضائل، اور پھر 15ویں تاریخ کو یہ کہ روزہ رکھنا، اس کے فضائل، اور ان دنوں میں یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا، اس کا حکم شرعی کیا ہے۔ علماء میں اختلاف ہے، جس کے ہاتھ پہ کوئی اردو کی کتاب لگ جاتی ہے، کوئی پڑھ لیتا ہے تو وہ اپنے دانش کے مطابق اور اپنے مطالعہ کی روشنی میں وہ کچھ گفتگو کرتا ہے، لیکن معتدل اور درمیانے بات یہی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھے، مفسرین کا ایک طبقہ ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سورہ دخان کی اس آیت سے شب برات وہ مراد لیتے ہیں، لیکن جمہور مفسرین اور محققین کی رائے اور محدثین کی رائے یہ ہے، احادیث و فضائل لیلۃ من نصف شعبان کلھا واہیۃ، نصف شعبان سے متعلق اور اس کی فضیلت سے متعلق جتنی روایتیں ہیں وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ اس وجہ سے اس میں اعتدال کی بات یہی ہے کہ ان تمام احادیث کو اس طرح ضعیف قرار دے کر کے نظر انداز کر دینا تو ٹھیک نہیں ہے۔ کثرت سے روایتیں، تعدد طرق ہے، یتعدد بعضها ببعض، اس اعتبار سے فضائل کے اندر ان کا اعتبار ہے، لیکن تاہم اگر ان روایت کو نظر انداز کیا جائے تو پھر ہم دوستوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر روزہ رکھنا ہے تو احادیث صحیح سے ثابت ہے کہ ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 یہ 3 دن کے روزے ویسے ہی ثابت ہے سنت صحیحہ سے اور احادیث صحیحہ سے، اس لیے 15 کو روزہ رکھیں اور 14 کو رکھیں اور 13 کو رکھیں۔ آپ اس کو شب برات کی سنت نہ سمجھیں، آپ اس کو ایام بیز ہی سے سمجھ کر کے یہ روزہ رکھ لیں تو گنجائش ہے اور ثواب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ مقصد روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنے کے لیے بہرحال ایام بیز ہی کی سنت سمجھے، اور اسی دن کو چونکہ 15 تاریخ بھی ایام بیز کے اندر ہی داخل ہے، تو اس وجہ سے کوئی 13، 14، 15 ان دنوں کے اگر روزہ رکھے، تینوں کے رکھے یا 2 دن کے رکھے، 1 دن کی رکھے تو اس کی گنجائش ہے، اس اعتبار سے کہ ایام بیز ہی کی اس کو سنت سمجھے۔ مسئلہ رہ گیا کہ قبروں کی زیارت ان دنوں کے اندر، تو شب برات کی روایت سے ہٹ کر کے ایک کلی طور پر ایک ضابطہ ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں قبروں کی زیارت سے آپ کو منع کیا کرتا تھا، لیکن اب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں محنت فرمائی، الحمدللہ جہاں ایمان ہو لوگ قبروں پر اگر جائیں جزا فضا نہ کریں، اور یہ ہے کہ قبروں کا احترام کریں اور ان کو سلام پیش کریں اور ان کے لیے ایصال ثواب وہاں کچھ قرآن پڑھ کر کے دعا کر لیں، تو اس کا ثبوت تو ہے۔ تو
تو कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अला फ़ज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आख़िरा, ये नस है। इसमें शब बारात हो या कोई, इसके उमूम से आप यह है कि इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और कब्रों में आप जाएं कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हमें तरग़ीब दी है कि कब्रों में जाएं तो फिर आपको मौत का इस्तेहज़ार होगा। और बड़े बड़े लोगों को आप देखेंगे कि ये अल्लाह को प्यारे हो गए। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफ़ुना व नहनु लाहिक़ून बिल असर, ये सलाम पेश करें और ये दुआ पढ़ें तो इसकी गुंजाइश है और इस पर यह है कि अमल होना चाहिए। बाकी जो खुराफात है, शब बारात में पटाखे और इस तरह बड़ी बड़ी दावतों का अहतमाम और ऐसी मजालिस का अहतमाम कर लेना कि वो मजालिस गैर शरई, तो इसको भी समझ ले कि हमारे अकाबिरीन जैसे कि इब्न बत्ता है और बहुत से बुज़ुर्गों के बारे में लिखते हैं कि वो शब बारात में शहरों को छोड़ करके जंगलों में निकल जाते थे कि शब बारात को बदनाम करके, और उसमें यह है कि गैर शरई मजालिस और नाजायज़ किस्म के मजालिस जिनमें यह है कि मुनकरात का इर्तिकाब और ये कि गैर शरई उमूर का इर्तिकाब किया जाता है, कहीं अल्लाह का गज़ब ना आ जाए, अकाबिरीन शहरों को छोड़ करके जंगलों में निकल जाते थे। तो दरमियाना और मोतदिल बात यही है कि रोज़ा आप रख लें, अय्याम बीस की सुन्नत उसको समझ लें और वो बिल्कुल अहादीस से सही से साबित है। कब्रों की ज़ियारत के लिए जाएँ तो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उमूमी उस रिवायत से जो एक ज़ाबिता है, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अला फ़ज़ूरुहा, आप ज़ियारत कर सकते हैं। रोज़ा रखना है तो फिर शब बारात ही कि उसको सुन्नत समझ करके इस पर इसरार करना, इसकी क्या ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला यह है कि मर्द और औरतें जितने भी मुसलमान हैं हमारे, अल्लाह उनकी दस्तगीरी फरमा दे, मौत का इस्तेहज़ार भी हमें नसीब फरमा दे। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलाना मंसूर मेंगल साहब की ज़ुबानी आपने सुना शब बारात पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब्रिस्तान जाना है तो किस तरह जाना है, क्या समझ कर जाना है। इसी तरीके से शब बारात के रोज़े के ताल्लुक़ से उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में बयान किया कि शब बारात का रोज़ा गर्च साबित सही हदीस से साबित नहीं है, इसलिए चाहिए ये कि इसरार न करें कि मैं शब बारात के ही रोज़े रखूँगा, बल्कि अय्याम 20 का जो रोज़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे 13, 14, 15, इस नीयत से रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उसका पूरा अजर मिलेगा। लिहाजा और पटाखे वगैरह मजालिस का अहतमाम करना, इस पर बहुत ही दिलचस्प बात बताई कि हमारे अकाबिर का यह तरीक़ा रहा है कि जब मुआशरे में ख़राबी या बुराइयाँ, खुराफात, बिदात देख इस तरीके से, तो वो शहरों को छोड़ करके गाँव में चले जाते, जंगलों में चले जाते कि कहीं अल्लाह का अज़ाब ना जाए। लिहाजा हमें इन सब चीज़ों से बचना है, खुराफात से, बिदात से, जो जितना साबित है उसी अंदाज़ में करना है। मालूम ये हुआ कि शब बारात एक मुस्तहब अमल है, रोज़ा उस दिन का मुस्तहब है। मुस्तहब काम को मुस्तहब के दर्जे में रख कर किया जाए तो बेहतर है, और उससे तजावुज़ करेंगे तो फिर गुनाह के मुर्तकिब होंगे। इसलिए कि मुस्तहब का जो एक दायरा है उसी दायरे में रखकर हमें और आपको अमल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे माशरे में जो बुराइयां हैं वो उस दिन जो खुराफात होते हैं उससे लोग बच सकें। अल्लाह ताला हमें और आपको सही तरीके पर अमल करने की तौफीक